اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے اسلامی بھائیوں، اس ویڈیو میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ میلاد منانا اللہ تعالیٰ کی نعمت ملنے پر شکر بجا لانا ہے، اور میلاد منانا صحابہ کرام کی سنت ہے، اور میلاد منانے پر اجر کیا ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، اور تم اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو اور اپنے رب کی نعمت ملنے کا خوب چرچا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے ہم انسانوں کو کس قدر نعمتوں سے نوازا ہے، سر سے لے کر پاؤں تک نعمتوں سے مالا مال۔ یہ انسان جس طرف نگاہ اٹھائے نعمتیں ہی نعمتیں ہیں۔ اگر ہم شمار کرنا چاہیں تو ہماری گنتی تو ختم ہو جائے گی، لیکن رب کی نعمتیں ہم سے شمار نہ ہو سکیں گی۔ ہماری اسی بے بسی کو اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں بیان فرمایا ہے، اور اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے۔ ہر نعمت پر اللہ کا شکر ہے۔ کوئی نعمت چھوٹی اور کوئی بڑی ہے، لیکن ایک نعمت ایسی ہے جو سب سے بڑی ہے، اور وہ ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس دنیا میں پیدا ہونا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتیں عطا فرمائیں، لیکن کسی نعمت کے عطا کرنے پر احسان نہیں جتلایا سوائے ایک نعمت کے، اور وہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیدا فرمانا، جس پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے مومنو، یہ اللہ کا تم پر بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے تمہیں اپنا محبوب عطا فرما دیا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، تحقیق اللہ تعالیٰ نے مومنین پر احسان فرمایا کہ میں انہی میں سے اپنا رسول مبعوث فرما دیا جو ان پر اللہ کی آیات تلاوت فرماتا ہے۔ اس آیت سے یہ ثابت ہوا کہ حضور سرور کائنات اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے ہم گناہ گاروں کو عطا فرمائی، جس پر ہم جتنا بھی شکر بجا لائیں وہ کم ہے۔ میلاد منانا دراصل اس نعمت عظمیٰ کے ملنے پر شکر بجا لانا ہے، اور حکم خدا بندی پر عمل کرتے ہوئے اس کا خوب تذکرہ کرنا ہے، جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے چاہتا ہے۔ میلاد کا جشن منانا قرآن پاک پر عمل کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ فرما دیں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل اور رحمت کے ملنے پر تمہیں خوشی منانی چاہیے، اور اس خوشی منانے میں خرچ کیا ہوا مال جمع شدہ سے بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل اور رحمت دو چیزوں کے ملنے پر خوشی منانے کا حکم اس آیت میں بیان ہوا۔ اسی وجہ سے اولاد کی نعمت ملنے، شادی بیاہ اور 14 اگست وغیرہ کے موقع پر جشن منانا اسلام میں جائز ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی تمام مومنین کے لیے اللہ کا فضل بھی ہے اور رحمت بھی، چنانچہ قرآن پاک میں ہے، اے نبی، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اے نبی، آپ مومنین کو خوشخبری عطا فرمائیں کہ آپ کی ذات ان کے لیے اللہ کا بہت بڑا فضل ہے۔ ان آیات سے ثابت ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کا فضل بھی ہے اور رحمت بھی، اور انہی دو چیزوں کے ملنے پر خوشی منانے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ لہٰذا ہمیں زیادہ سے زیادہ دھوم دھام سے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جشن منانا چاہیے۔ میلاد منانا صحابہ کرام کی سنت ہے۔ صحیح مسلم، شعب الایمان، سنن نسائی اور دیگر کتب حدیث میں یہ حدیث موجود ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہم صحابہ کرام ایک محفل سجائے بیٹھے تھے کہ ہمارے پاس نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، اور ارشاد فرمایا کہ یہ کیسی محفل ہے، تم لوگ بیٹھے کیا کر رہے ہو؟ ہم نے عرض کیا کہ ہم دو باتوں پر اللہ تعالیٰ کا شکر اور حمد بجا لا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دین کی ہدایت فرمائی۔
اور دوسرا اللہ تعالیٰ نے آپ جیسا عظیم و شان نبی عطا فرما کے ہم پر احسان فرمایا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ کیا اس بات پر اللہ کی قسم اٹھاتے ہو کہ اسی وجہ سے یہ محفل سجائے بیٹھے ہو؟ ہم نے کہا اللہ کی قسم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہماری محفل کا یہی مقصد ہے۔ ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ، میں نے تم پر تہمت لگانے کے لیے حلف نہیں لیا، بلکہ بات دراصل یہ ہے کہ میرے پاس جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور انہوں نے مجھے بتایا کہ تمہارے اس عمل پر اللہ تعالیٰ فرشتوں پر فخر فرما رہا ہے۔ اس حدیث سے یہ ثابت ہوا کہ صحابہ کرام بھی محافل میلاد سجایا کرتے تھے، جس میں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ملنے پر فرحت و سرور کے اظہار کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کا شکر بھی بجا لاتے تھے۔ اور یہ بھی ثابت ہوا کہ محفل میلاد منانا اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ فرشتوں پر فخر فرماتا ہے۔ اب میں بتاتا ہوں کہ میلاد منانے پر اجر کیا ملتا ہے۔ صحیح بخاری میں ہے کہ جب ابو لہب مر گیا تو اس کے بعد گھر والوں نے اسے خواب میں برے حال میں دیکھا اور پوچھا کیا ملا؟ بولا تم سے جدا ہو کر مجھے کوئی خبر نہ ملی سوائے اس کے کہ مجھے اس انگلی میں سے پانی پلا دیا جاتا ہے، کیونکہ میں نے صوبیہ لونڈی کو آزاد کیا تھا۔ اس حدیث کے تحت علامہ ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ رقم اعتراض ہیں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اور یہ یعنی عذاب میں تخفیف اس وجہ سے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیر کے دن دنیا میں تشریف لائے۔ صوبیہ لونڈی نے ابو لہب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت اور میلاد کی خوشخبری سنائی تو ابو لہب نے اسے آزاد کر دیا۔ اس روایت کے تحت سیدنا شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں اس واقعے میں میلاد شریف منانے والوں کے لیے بڑی دلیل ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شب ولادت میں خوشیاں مناتے اور مال خرچ کرتے ہیں، یعنی ابو لہب جو کہ کافر تھا، جب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی خبر پا کر خوش ہونے اور اپنی لونڈی صوبیہ کو دودھ پلانے کی خاطر آزاد کرنے پر بدلہ دیا گیا، تو اس مسلمان کا کیا حال ہوگا جو محبت اور خوشی سے بھرا ہوا ہے اور مال خرچ کر رہا ہے، لیکن یہ ضروری ہے کہ محفل میلاد گانے اور آلات موسیقی سے پاک ہو۔
میلاد شرعی تقاضوں کے مطابق منائیں۔ ربیع الاول کا چاند نظر آتے ہی تمام مسلمانوں کو مبارک پیش کریں، لیکن اس حوالے سے من گھڑت اور جھوٹی حدیث نہ سنائیں کہ جو مبارکباد دے گا اس پر جنت واجب ہو جائے گی، لہٰذا یہ سراسر جھوٹ ہے۔ اپنے گھروں، دکانوں، گلیوں، بازاروں میں جھنڈے لگائیں، لیکن ایسے جھنڈے جن پر گنبد خضرا، خانہ کعبہ اور نعلین شریفین کی تصاویر بنی ہوں، ان کو زمین پر نہ گرنے دیں۔ ادب و احترام کو ملحوظ رکھیں۔ بعض لوگ خانہ کعبہ اور گنبد خضرا کے ماڈلز بناتے ہیں، یہ بنانا جائز ہے، لیکن ان ماڈلز کے ارد گرد تصاویر نہ بنائیں کیونکہ تصاویر بنانا ناجائز ہے۔ اپنے گھروں، گلیوں اور بازاروں میں خوب چراغاں کریں، لیکن بجلی چوری کی نہ ہو۔ کنڈے ڈال کے چراغاں کرنا ناجائز ہے۔ 12ویں شب یا کسی بھی اور وقت میں چراغاں دیکھنے کے لیے اپنے گھروں سے نکلنا جائز ہے، لیکن اس موقع پر مرد خواتین کو مخلوط ہو کر نکلنا، ایک دوسرے کے پیچھے آوازیں لگانا اور بیہودہ انداز میں بے پردگی کے ساتھ نکلنا وغیرہ کسی صورت بھی جائز نہیں۔ 12ویں شب اور کسی بھی وقت اپنے گھر میں یا گلی میں نعت خوانی کریں، ڈیک وغیرہ لگائیں، لیکن جب حسب ضرورت آواز ہو۔ بیمار حضرات گھروں میں رہ کر عبادت کرنے والوں اور سونے والوں کو تکلیف نہ ہو۔ حقوق العباد کا بھی خیال رکھیں۔ اذان اور نمازوں کے اوقات میں نہ ہو۔ میوزیکل انداز میں نعت خوانی نہ ہو۔ ڈانس اور گانے بازے نہ ہوں۔ گلیوں اور بازاروں کو اپنی جیب سے اور اہل محبت سے فنڈ لے کر خوب سجائیے، لیکن اس کے لیے چاند مہم اس انداز سے نہ جلائیے کہ بچے بھکاری بن جائیں، اور گلی سے اس وقت تک گزرنے نہ دیا جائے جب تک چندہ نہ دیا جائے۔ میلاد ریلیوں اور جلوس میں مرحبا یا مصطفیٰ کی دھومیں مچائیں، باوضو رہیں اور ذکر و درود میں مشغول رہیں، لیکن اس دوران کوئی نماز قضا نہ ہو۔ راستے میں کھڑے وغیرہ کے گندے پانی سے کپڑے ناپاک نہ ہوں۔ اشتعال انگیز نعرے نہ لگائیں، پرامن رہیں۔ راستوں میں لگے سائن بورڈ وغیرہ پر بے پردہ عورتوں کی لگی تصاویر کی طرف نہ دیکھیں اور ایک دوسرے کو دھکے وغیرہ نہ دیں۔ جلوس اور ریلیوں کے استقبالیہ کیمپ لگائیں، لیکن استقبال کرتے وقت افشاں نہ پھینکیں اور ایسی چادریں جن پر افشاں لگی ہو یا قرآنی آیت لکھی ہوں وہ کسی کے گلے میں ہرگز نہ ڈالیے۔ لنگر میلاد لگا کر خوب صدقہ و خیرات کریں، لیکن اس طرح تقسیم کریں کہ کھانا نیچے نہ گرے اور کھانے کی بے حرمتی نہ ہو، دھکم بیل اور چھینا جھپٹی نہ ہو۔ اس کے بعد میں آپ سے کچھ سوالوں کے جواب بھی دوں گا، شاید وہ آپ نہیں جانتے ہوں گے۔ جی، سوال نمبر 1 ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام محمد کس نے رکھا؟ اس کا جواب ہے آپ کا دادا عبد المطلب نے۔ سوال نمبر 2، کپڑوں کی سلائی کرنا کس نے ایجاد کیا؟ اس کا جواب ہے حضرت ادریس علیہ السلام نے۔ سوال نمبر 3، اعلان نبوت سے پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس غار میں عبادت کرنے جاتے تھے؟ جواب، غار حرا میں۔ قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس چیز پر سوار ہوں گے؟ جواب، براق پر۔ وہ کون سا شخص ہے جو زمین پر ہونے والے ہر ناحق قتل کے گناہ میں شریک ہے؟ جواب، قابیل۔
کیونکہ سب سے پہلا قتل اسی نے کیا تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کن خوبیوں سے متاثر ہوئیں؟ جواب: امانت داری سے، سچائی اور اچھے اخلاق سے۔ اس کے بعد یہ ایک سوال ہے، کن 4 موقعوں پر شیطان داڑیں مار مار کر رویا تھا؟ جواب: نمبر 1، جب بارگاہ الہی سے اس پر لعنت کی گئی۔ نمبر 2، جب اسے زمین پر اتارا گیا۔ نمبر 3، جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی۔ نمبر 4، جب سورۃ فاتحہ نازل ہوئی۔ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو حضرت امام حسن علیہ السلام کی 30 حکایات بتاؤں گا۔ جی، نمبر 1 ہے خشک درخت پر تازہ کھجوریں۔ حضرت سیدنا نور الدین عبد الرحمن جامی فرماتے ہیں، امام عالی مقام حضرت سیدنا حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ سفر کے دوران کھجوروں کے باغ سے گزرے جس کے تمام درخت خشک ہو چکے تھے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ بھی اس سفر میں شامل تھے۔ حضرت امام حسن علیہ السلام نے اس باغ میں پڑاؤ ڈالا یعنی قیام کیا۔ خدام نے ایک سوکھے درخت کے نیچے آرام کے لیے بچھونا بچھا دیا۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما نے عرض کی، اے نواسہ رسول، کاش اس سوکھے درخت پر تازہ کھجوریں ہوتیں کہ ہم سیر ہو کر کھاتے۔ یہ سن کر حضرت سیدنا امام حسن مجتبی علیہ السلام نے آہستہ آواز میں کوئی دعا پڑھی جس کی برکت سے چند لمحوں میں وہ سوکھا درخت سرسبز و شاداب ہو گیا اور اس میں تازہ پکی کھجوریں آ گئیں۔ یہ منظر دیکھ کر ایک شتر بان یعنی اونٹ ہانکنے والا کہنے لگا، یہ سب جادو کا کرشمہ ہے، یہ سب جادو کا کرشمہ ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما نے اسے ڈانٹا اور فرمایا، توبہ کر، یہ جادو نہیں بلکہ شہزادہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعائیں مقبول ہے۔ پھر لوگوں نے درخت سے کھجوریں توڑیں اور قافلے والوں نے خوب کھائیں۔ اس کے بعد نمبر 2 والی جو حکایت ہے وہ ہے ولادت سے پہلے بشارت۔ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چچی جان حضرت سیدنا ام الفضل رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ سے اپنا خواب عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے مبارک جسم کا حصہ میرے گھر آیا ہے۔ یہ سنتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم نے اچھا خواب دیکھا، فاطمہ کے یہاں بیٹا پیدا ہوگا اور تم اسے دودھ پلاؤ گی۔ جب حضرت سیدنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں حضرت سیدنا امام حسن مجتبی علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو حضرت سیدنا ام الفضل رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ علیہ السلام کو دودھ پلایا۔ ولادت باسعادت و نام و القاب۔ امام علی مقام، امام عرش مقام حضرت سیدنا امام ابو محمد حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت باسعادت 15 رمضان المبارک 3 ہجری میں ہوئی۔ آپ علیہ السلام کا نام مبارک حسن رکھا، کنیت ابو محمد اور القاب تقی، سید اور سبت الرسول اللہ اور سبت اکبر ہے۔
آپ کو ریحانۃ الرسول یعنی رسول خدا کے پھول بھی کہتے ہیں۔ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما بھی دیگر صحابہ کرام علیہم الرضوان کی طرح نواسہ رسول حضرت سیدنا امام حسن علیہ السلام سے بہت محبت فرماتے تھے۔ ایک موقع پر آپ نے فرمایا، اللہ کی قسم، عورتوں نے حسن بن علی جیسا فرزند نہیں جنا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سیدنا امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام سے بہت محبت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو کبھی آغوش شفقت یعنی مبارک گود میں اٹھائے تو کبھی دوش اقدس یعنی مبارک کندھوں پر سوار کیے ہوئے گھر تشریف سے باہر تشریف لاتے۔ کبھی آپ کو دیکھنے اور پیار کرنے کے لیے سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر پر تشریف لے جاتے۔ حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شانہ اقدس یعنی مبارک کندھے پر سوار کیے ہوئے تھے۔ تو ایک صاحب نے عرض کی، نعم المرکب رکبیتا یا غلام، یعنی صاحبزادے آپ کی سواری تو بڑی اچھی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وَنِعْمَ الراکب ہوا، یعنی سوار بھی تو کیسا اچھا ہے۔ ایک مرتبہ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت سیدنا امام حسن علیہ السلام کو شانہ اقدس پر سوار کیے ہوئے تھے تو ایک صحابہ نے عرض کی، نعم المرکب رکبیتا یا غلام، یعنی صاحبزادے آپ کی سواری تو بڑی اچھی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وَنِعْمَ الراکب ہوا، یعنی سوار بھی تو کیسا اچھا ہے۔ اب نمبر 4 پہ جو حکایت ہے وہ ہے، ابو ہریرہ دیکھتے تو رو پڑتے۔ اب میں آپ کو اس کی تفصیل بتاتا ہوں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں جب حضرت امام حسن علیہ السلام کو دیکھتا تو میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن باہر تشریف لائے، مجھے مسجد میں دیکھا، میرا ہاتھ پکڑا، میں ساتھ چل پڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے کوئی بات نہ کی، یہاں تک کہ ہم بنو قینقاع کے بازار میں داخل ہوئے اور پھر ہم وہاں سے واپس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، چھوٹا بچہ کہاں ہے؟ اسے میرے پاس لاؤ۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں نے دیکھا امام حسن علیہ السلام آئے اور پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک گود میں بیٹھ گئے۔ سلطان دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان مبارک ان کے منہ میں ڈال دی اور 3 مرتبہ ارشاد فرمایا، اے اللہ، میں اسے محبوب رکھتا ہوں، تو بھی اسے محبوب رکھ، اور جو اس سے محبت کرتا ہے اسے بھی محبوب رکھ۔ تابعی بزرگ حضرت سیدنا ابو سعید فرماتے ہیں، ہم حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ تھے۔ حضرت سیدنا امام حسن علیہ السلام بھی وہاں تشریف لائے اور ہمیں سلام کیا۔
ہم نے سلام کا جواب دیا، لیکن حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلام کرنے کا پتہ نہ چلا۔ ہم نے عرض کی، اے ہریرہ، حضرت امام حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ہمیں سلام کیا ہے۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً حضرت امام حسن علیہ السلام کی جانب متوجہ ہوئے اور فرمایا، وعلیکم السلام یا سیدی، یعنی اے میرے سردار، آپ پر بھی سلامتی ہو۔ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا ہے، بے شک حسن سید ہے، یعنی سردار ہے۔ اس کے بعد نمبر 6 پہ ہے، یہ میرا پھول ہے۔ حضرت سیدنا ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں نماز پڑھا رہے تھے کہ حضرت سیدنا امام حسن بن علی، جو ابھی چھوٹے سے تھے، تشریف لائے۔ جب بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدہ فرماتے تو حضرت سیدنا امام حسن علیہ السلام سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گردن شریف اور پیٹھ مبارک پر بیٹھ جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہایت آرام سے اپنا سر اقدس سجدے سے اٹھاتے اور انہیں شفقت سے اتارتے۔ جب نماز مکمل کر لی تو صحابہ کرام علیہم الرضوان نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس بچے سے آپ اس انداز سے پیش آتے ہیں کہ کسی اور سے ایسا سلوک نہیں فرماتے۔ ارشاد فرمایا، یہ دنیا میں میرا پھول ہے۔ اس کے بعد نمبر 7 پہ جو حکایت ہے وہ ہے، میرا یہ بیٹا سردار ہے۔ حضرت سیدنا ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ سرکار نامدار مدینہ کے تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر پر جلوہ گر تھے، اور حضرت سیدنا امام حسن علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو یعنی برابر میں تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی لوگوں کی طرف توجہ کرتے اور کبھی حضرت امام حسن علیہ السلام کی طرف نظر فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرا یہ بیٹا سید ہے، یعنی سردار۔ اللہ عز و جل اس کی بدولت مسلمانوں کی 2 بڑی جماعتوں میں صلح فرمائے گا۔ اس کے بعد نمبر 8 پہ ہے، امام حسن مجتبیٰ کی خلافت۔ امیر المؤمنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ سے شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی شہادت کے بعد حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام مسند خلافت پر جلوہ افروز ہوئے تو اہل کوفہ نے آپ علیہ السلام کی دست مبارکہ پر بیعت کی۔ آپ علیہ السلام نے وہاں کچھ عرصہ قیام فرمایا، پھر چند شرائط کے ساتھ امور خلافت حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سپرد فرما دیے۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ نے تمام شرائط قبول کی اور باہم صلح ہو گئی۔ یوں تاجدار رسالت شہنشاہ نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ معجزہ ظاہر ہوا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اللہ عز و جل میرے اس فرزند کی بدولت مسلمانوں کی 2 جماعتوں میں صلح فرمائے گا۔ اس کے بعد نمبر 9 پہ جو حکایت ہے وہ ہے، حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا خطبہ۔ حضرت سیدنا شیخ یوسف بن اسماعیل نبہانی فرماتے ہیں، جب حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ نے حضرت سیدنا امیر معاویہ کی بیعت کر لی اور امور خلافت ان کے سپرد فرما دیے تو حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کوفے آنے سے پہلے آپ علیہ السلام نے لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے لوگو، ہم تمہارے مہمان ہیں اور تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت ہیں کہ جن سے اللہ عز و جل نے ہر قسم کی ناپاکی دور کر دی اور انہیں
خوب ستھرا فرما دیا۔ یہ کلمات یعنی جملے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بار بار دہرائے، حتیٰ کہ مجلس میں موجود ہر شخص رونے لگا اور ان کے رونے کی آواز دور تک سنی گئی۔ اس کے بعد نمبر 10 پہ دنیا کی شرم عذاب آخرت سے بہتر ہے۔ حضرت سیدنا امام حسن علیہ السلام جب خلافت سے دستبردار ہو گئے تو بعض ناواقف لوگ آپ کو یا المؤمنین یعنی اے مسلمانوں کے لیے باعث شرم کہہ کر پکارتے۔ اس پر آپ علیہ السلام فرماتے آر نار سے بہتر ہے، یعنی دنیا کی یہ شرم عذاب آخرت سے بہتر ہے۔ حضرت امام حسن علیہ السلام کی عاجزی مرحبا ترک خلافت کے صلے میں اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو غوث اعظم کا رتبہ عطا فرمایا۔ بے شک مجھے اکابر یعنی بزرگوں سے پہنچا کہ حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب بخیال فتنہ و بلا یعنی مسلمانوں میں فساد ختم کرنے کے خیال سے یہ خلافت ترک فرمائی، اللہ عز و جل نے اس کے بدلے میں اور ان کی اولاد امجاد میں وصیت عظمیٰ کا مرتبہ رکھا۔ پہلے قطب اکبر غوث اعظم خود حضور سیدنا امام حسن ہوئے اور اوسط یعنی بیچ میں صرف حضور سیدنا عبد القادر ہوئے، اور آخر میں جو ہوں گے وہ ہیں حضرت امام مہدی ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد خلیفہ برحق و امام مطلق حضرت سیدنا ابو بکر صدیق، پھر حضرت عمر فاروق، پھر حضرت عثمان غنی، پھر حضرت مولا علی، پھر 6 مہینے کے لیے حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام ہوئے۔ ان حضرات کو خلفائے راشدین اور ان کی خلافت کو خلافت راشدہ کہتے ہیں۔ نمبر 11 پہ جو حکایت ہے وہ ہے، اے اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ حضرت سیدنا برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ نور کے پیکر تمام نبیوں کے سرور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام حسن بن علی کو کندھے پر اٹھائے ہوئے ہیں اور بارگاہ الہی میں عرض کر رہے ہیں، اللہم انی احبہ فاحبہ، یعنی اے اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں تو بھی اس سے محبت فرما۔ نمبر 12 پہ جو حکایت ہے وہ ہے منع کی پیدائش۔ منع کی پیدائش حضرت سیدنا نور الدین عبد الرحمن جامی، وفات 999 ہجری، نقل فرماتے ہیں، ایک مرتبہ حضرت سیدنا امام حسن مجتبی علیہ السلام حج کے موقع پر مکہ المکرمہ پیدل تشریف لے جا رہے تھے کہ دوران سفر آپ کے پاؤں مبارک میں سوجن آ گئی۔ غلام نے عرض کی، حضور کسی سواری پر سوار ہو جائیں تاکہ قدموں کی سوجن کم ہو جائے۔ امام حسن علیہ السلام نے غلام کی درخواست قبول نہ کی اور فرمایا، جب اپنی منزل پر پہنچو تو وہاں تمہیں ایک حبشی ملے گا، اس کے پاس تیل ہوگا، تم اس سے وہ تیل خرید لینا۔ آپ علیہ السلام کے غلام نے کہا، میرے ماں باپ آپ پر قربان، ہم نے کسی بھی جگہ کوئی ایسا آدمی نہیں دیکھا جس کے پاس ایسی دوا ہو، اس جگہ کہاں دستیاب ہوگی۔ جب وہ اپنی منزل پر پہنچے تو وہ حبشی دکھائی دیا۔ حضرت امام حسن علیہ السلام نے فرمایا،
یہ وہی حبشی ہے جس کے بارے میں تم سے کہا تھا، جاؤ اس سے تیل خریدو اور قیمت ادا کرو۔ غلام جب تیل خریدنے کے لیے حبشی کے پاس گیا اور تیل کا پوچھا تو حبشی نے پوچھا، کس کے لیے خرید رہے ہو؟ غلام نے کہا، حضرت امام حسن علیہ السلام کے لیے۔ حبشی نے کہا، مجھے حضرت امام حسن علیہ السلام کے پاس لے چلو، میں ان کا غلام ہوں۔ جب حبشی حضرت امام حسن علیہ السلام کے پاس آیا تو عرض کی، حضور میں آپ کا غلام ہوں، آپ سے تیل کی قیمت نہیں لوں گا۔ میری بیوی درد زا میں مبتلا ہے، دعا فرمائیں کہ اللہ عز و جل عافیت کے ساتھ اولاد عطا فرمائے۔ حضرت امام حسن علیہ السلام نے فرمایا، گھر جاؤ، اللہ تمہیں ویسا ہی بچہ عطا فرمائے گا جیسا تم چاہتے ہو، اور وہ ہمارا پیروکار رہے گا۔ حبشی گھر پہنچا تو گھر کی حالت ویسی ہی پائی جیسی اس نے حضرت امام حسن علیہ السلام سے سنی تھی۔ نمبر 13 پہ ہے سرما خوشبو سے مہمانی۔ امیر المومنین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نکاح کی دعوت میں شرکت کے لیے حضرت سیدنا امام حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو پیغام بھجوایا۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تو امیر المومنین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھ مسند پر بٹھایا۔ حضرت سیدنا امام حسن علیہ السلام نے بتایا، میرا روزہ ہے، اگر میرے علم میں یہ بات پہلے آ جاتی کہ آپ دعوت فرمائیں گے تو میں نفل یعنی روزہ نہ رکھتا۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، آپ چاہیں تو آپ کے لیے وہی اہتمام کیا جائے جو ایک روزے دار کے لیے کیا جاتا ہے۔ حضرت سیدنا امام حسن علیہ السلام نے پوچھا، روزے دار کے لیے کیا اہتمام کیا جاتا ہے؟ ارشاد فرمایا، وہ یہ کہ روزہ دار کو سرما اور خوشبو لگائی جائے۔ پھر امیر المومنین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرما اور خوشبو منگوائی اور آپ علیہ السلام کو یہ دونوں چیزیں لگائی گئیں۔ نمبر 14 پہ جو حکایت ہے وہ ہے، بچپن میں حدیث سن کر یاد کر لی۔ تابعی بزرگ حضرت سیدنا ابو الحورا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے حضرت سیدنا امام حسن علیہ السلام سے پوچھا، آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنی ہوئی کوئی حدیث یاد ہے؟ حضرت امام حسن علیہ السلام نے فرمایا، یہ حدیث یاد ہے کہ بچپن میں ایک مرتبہ میں نے صدقے یعنی زکوٰۃ کی کھجوروں میں سے ایک کھجور اٹھا کر منہ میں ڈال لی تو نانا جان رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے منہ سے وہ کھجور نکالی اور صدقے کی کھجوروں میں واپس رکھ دی۔ عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر ایک کھجور انہوں نے اٹھا لی تو اس میں کیا حرج ہے؟ پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہم آل محمد کے لیے صدقے کا مال حلال نہیں ہے۔ مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یارکان مرات جلد 3 صفحہ نمبر 46 پر لکھتے ہیں، اپنی ناسمجھ اولاد کو بھی ناجائز کام نہ کرنے دیں۔ وہ دیکھو، حضرت حسن علیہ السلام اس وقت بہت ہی کم سن یعنی کم عمر تھے، مگر حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بھی زکوٰۃ کا
چوارا یعنی سوکھی کھجور نہ کھانے دیا۔ بچوں کی اچھی تربیت کے متعلق فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اپنی اولاد کے ساتھ حسن سلوک کرو اور انہیں اچھا ادب سکھاؤ۔ نمبر 15 پہ ہے 15 والی حکایت ہے، ہاتھوں ہاتھ ضرورت پوری کر دی۔ حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی خدمت میں ایک سائل نے حاضر ہو کر تحریری درخواست پیش کی۔ آپ علیہ السلام نے بغیر پڑھے فرمایا، تمہاری ضرورت پوری کی جائے گی۔ عرض کی گئی، اے نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے اس کی درخواست پڑھ کر جواب دیا ہوتا۔ ارشاد فرمایا، جب تک میں اس کی درخواست پڑھتا وہ میرے سامنے ذلت کی حالت میں کھڑا رہتا۔ پھر اگر اللہ عز و جل مجھ سے پوچھتا کہ تو نے سائل کو اتنی دیر کھڑا رکھ کر کیوں ذلیل کیا، تو میں کیا جواب دیتا؟ اس کے بعد نمبر 16 والی حکایت ہے، 10,000 درہم سے نواز دیا۔ حضرت سیدنا امام حسن علیہ السلام کے پہلو میں بیٹھ کر ایک آدمی ایک بار اللہ عز و جل سے 10,000 درہم کا سوال کر رہا تھا۔ جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حاجت مند کی یہ دعا سنی تو فوراً اپنے گھر تشریف لائے اور اس شخص کے لیے 10,000 درہم بھجوا دیے۔ اس کے بعد نمبر 17 والی حکایت ہے، حاجی پر احسان کرنے والے بخش دیے جاتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو ہارون رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ ہم حج کے ارادے سے نکلے۔ جب مدینہ المنورہ پہنچے تو حضرت سیدنا امام حسن علیہ السلام کی زیارت کے لیے بھی حاضر ہوئے۔ اسلام و دعا کے بعد سفر حج کے حالات عرض کیے۔ جب ہم واپس آنے لگے تو حضرت سیدنا امام حسن علیہ السلام نے ہم میں سے ہر شخص کے لیے 400 درہم بھجوائے۔ ہم نے رقم لانے والے صاحب سے کہا، ہم تو مالدار اور دولت مند ہیں، ہمیں اس کی حاجت نہیں۔ اس نے کہا، آپ حضرات امام حسن علیہ السلام کی بلائی کو واپس نہ لوٹائیے۔ پھر ہم حضرت سیدنا امام حسن علیہ السلام کی خدمت بابرکت میں حاضر ہوئے اور اپنی مالداری کے بارے میں عرض کیا۔ فرمایا، میرے عمل خیر یعنی بلائی کے کام کو واپس مت کرو۔ اگر میری موجودہ حالت ایسی نہ ہوتی تو یہ رقم قبول نہ کرتا، تمہارے لیے آسان ہوتا۔ میں تو آپ حضرات کو زیادہ راہ پیش کر رہا ہوں۔ اللہ عز و جل عرفے کے دن اپنے بندوں کے متعلق فرشتوں کے سامنے فخر فرماتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے، میرے بندے پر گندہ حال میں یعنی حیران و پریشان میری بارگاہ میں رحمت کے سوالی بن کر حاضر ہیں۔ میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میں نے ان پر احسان کرنے والے کو بخش دیا، ان سے برا سلوک کرنے والے کے حق میں ان کے محسن یعنی احسان کرنے والے کی شفاعت قبول کی۔ اللہ عز و جل جمعے کے دن بھی اسی طرح فرماتا ہے۔ اس کے بعد نمبر 18 والی جو حکایت ہے وہ ہے مہمان نواز بڑھیا۔ حسنین کریمین یعنی حسن حسین اور عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین تینوں حج کے لیے جا رہے تھے۔ کھانے پینے اور سامان کا اونٹ بہت پیچھے رہ گیا تھا۔ بھوک پیاس سے بے تاب ہو کر یہ صاحبان راستے میں ایک بڑھیا کے خیمے پر گئے اور اس سے فرمایا، ہم کو پیاس لگی ہے،
اس نے ایک بکری کا دودھ نکال کر ان تینوں کو پیش کیا۔ دودھ پی کر انہوں نے فرمایا، کچھ کھانے کے لیے لاؤ۔ بڑھیا نے کہا کہ کھانے کو تو کچھ موجود نہیں ہے، آپ اسی بکری کو ذبح کر کے کھا لیجیے۔ ان صاحبان نے ایسا ہی کیا۔ کھانے پینے سے فارغ ہو کر انہوں نے کہا، ہم قریشی ہیں، جب سفر سے واپس آئیں گے تو ہمارے پاس آنا، ہم تمہارے اس احسان کا بدلہ دیں گے۔ یہ کہہ کر تینوں صاحبان آگے روانہ ہو گئے۔ جب اس بڑھیا کا شوہر آیا تو ناراض ہوا کہ تو نے بکری ایسے لوگوں کی خاطر ذبح کرا دی جن سے نہ ہماری واقفیت تھی اور نہ دوستی۔ اس واقعہ کو کچھ مدت گزر گئی۔ اس بڑھیا اور اس کے خاوند کو مدینہ المنورہ جانے کی ضرورت پڑی۔ وہ وہاں پہنچے اور ان کی مینگنیاں چن چن کر بیچنے لگے تاکہ اپنا پیٹ بھر سکیں۔ ایک دن یہ بڑھیا کہیں جا رہی تھی۔ حضرت سیدنا امام حسن علیہ السلام کے مکان عالیشان کے قریب سے گزری۔ اس وقت آپ علیہ السلام دروازے پر کھڑے تھے۔ بڑھیا پر جو ہی نظر پڑی اس کو پہچان لیا اور اس سے فرمایا، اے خاتون، آپ مجھے پہچانتی ہیں؟ اس نے کہا، نہیں۔ آپ نے فرمایا، میں وہی ہوں جو فلاں روز تمہارا مہمان ہوا تھا۔ اس نے کہا، اچھا، وہ آپ ہیں۔ اس کے بعد آپ نے اس بڑھیا کو 1000 بکریاں اور 1000 دینار عطا فرمائے اور اپنے غلام کے ہمراہ اس کو حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام کے پاس بھیجا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑھیا سے پوچھا، اے خاتون، میرے بھائی صاحب نے آپ کو کیا دیا؟ اس نے کہا، 1000 بکریاں اور 1000 دینار عطا فرمائے ہیں۔ حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام نے بھی اسی قدر انعام اس کو دیا اور اپنے غلام کے ہمراہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجا۔ انہوں نے بڑھیا سے دریافت کیا کہ حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے آپ کو کتنا مال دیا ہے؟ اس نے کہا، دونوں حضرات نے 2000 بکریاں اور 2000 دینار عنایت فرمائے ہیں۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس کو 2000 دینار اور 2000 بکریاں عطا فرمائیں۔ یوں وہ بڑھیا 4000 بکریاں اور 4000 دینار لے کر اپنے شوہر کے پاس پہنچی۔ اس کے بعد نمبر 19 والی ہے، سب کچھ خیرات کر دیا۔ راکبِ دوش مصطفیٰ سید الاسقیاء حضرت سیدنا امام حسن علیہ السلام نے 2 بار اپنے گھر کا سارا اور 3 مرتبہ آدھا مال و اسباب راہ خدا میں خرچ فرمایا۔ اس کے بعد نمبر 20 والی ہے، شوق تلاوت۔ نواسہ رسول، چمن مرتضیٰ کے جنتی پھول، جگر گوشہ بطول سیدنا امام حسن علیہ السلام ہر رات سورۃ الکہف کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ یہ مبارک سورت ایک تختی پر لکھی ہوئی تھی۔ آپ علیہ السلام اپنی جس زوجہ کے پاس تشریف لے جاتے، یہ مبارک تختی بھی آپ کے ہمراہ ہوتی۔ نمبر 21 والی ہے، معمولات امام حسن۔ حضرت سیدنا ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بار مدینہ المنورہ کے ایک قریشی شخص سے سیدنا امام حسن علیہ السلام کے متعلق دریافت فرمایا تو اس نے عرض کی، اے امیر المؤمنین، وہ نماز فجر ادا فرمانے کے بعد سورج طلوع ہونے تک مسجد نبوی شریف ہی میں تشریف فرما رہتے ہیں، پھر ملاقات کے لیے آئے ہوئے معززین سے ملاقات و گفتگو فرماتے، یہاں تک کہ کچھ دن نکل آتا، اب 2 رکعت نماز ادا فرماتے، اس کے بعد امہات المومنین کی بارگاہ میں حاضری دیتے، سلام پیش فرماتے، بعض اوقات امہات المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہن آپ کو کوئی چیز تحفہ پیش فرماتی،
اس کے بعد آپ علیہ السلام اپنے گھر تشریف لے آتے۔ آپ علیہ السلام شام کے وقت بھی یوں ہی کیا کرتے تھے۔ پھر اس قریشی آدمی نے کہا، ہم میں کوئی بھی ان کا ہم مرتبہ نہیں۔ اس کے بعد نمبر 22 والی جو حکایت ہے وہ ہے مدینہ تا مکہ 20 بار پیدل سفر۔ حضرت سیدنا محمد بن علی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضرت سیدنا امام حسن علیہ السلام نے فرمایا، مجھے حیا آتی ہے کہ میں اپنے رب عز و جل سے اس حال میں ملاقات کروں کہ اس کے گھر کی طرف کبھی نہ چلا ہوں۔ چنانچہ آپ علیہ السلام 20 بار مدینہ المنورہ سے پیدل مکہ المکرمہ کی زیارت کے لیے حاضر ہوئے۔ نمبر 23 والی جو ہے وہ ہے غلام آزاد کر دیا۔ حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ چند مہمانوں کے ساتھ کھانا کھا رہے تھے۔ غلام گرم گرم شوربے کا پیالہ دسترخوان پر لا رہا تھا کہ اس کے ہاتھ سے پیالہ گرا، جس کی وجہ سے شوربے کے چھینٹے آپ علیہ السلام پر بھی آئے۔ یہ دیکھ کر غلام گھبرایا اور شرمندگی بھرے لہجے میں اس نے سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 134 کا یہ حصہ تلاوت کیا۔ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، یعنی غصہ پینے والے اور لوگوں سے درگزر کرنے والے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، میں نے معاف کیا۔ غلام نے پھر اسی آیت کا آخری حصہ پڑھا، وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، یعنی نیک لوگ اللہ کے محبوب ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، میں نے تجھے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے آزاد کیا۔ اس کے بعد نمبر 24 ہے، حضرت سیدنا امام حسن علیہ السلام فرماتے ہیں، لو ان رجلا شتمنی فی اذنی ہذہ واعتذر الی فی اذنی الاخری لقبلت عذرہ، یعنی اگر کوئی میرے ایک کان میں گالی دے اور دوسرے کان میں معافی مانگ لے تو میں ضرور اس کی معذرت قبول کروں گا۔ اس کے بعد نمبر 25 والی ہے، نماز کے وقت رنگ بدل جاتا۔ حضرت سیدنا امام حسن علیہ السلام یوں ہی وضو کر کے فارغ ہوتے آپ کا رنگ بدل جاتا۔ اس کی وجہ پوچھنے پر فرمایا، جو شخص مالک عرش یعنی اللہ عز و جل کی بارگاہ میں حاضری کا ارادہ کرے تو حق یہی ہے کہ اس کا رنگ بدل جائے۔ اس کے بعد نمبر 26 والی ہے، کتے پر شفقت کرنے والا باکمال غلام۔ حضرت سیدنا امام حسن علیہ السلام نے مدینہ المنورہ کے ایک باغ میں ایک ایسے سیاہ فام یعنی کالے غلام کو دیکھا جو ایک لقمہ خود کھاتا اور ایک اپنے کتے کو کھلاتا۔ آپ علیہ السلام اس کے پاس تشریف لائے اور فرمایا، تمہیں اس بات پہ کس نے ابھارا؟ اس نے عرض کی، مجھے اس بات سے حیا آتی ہے کہ خود تو کھاؤں لیکن اسے نہ کھلاؤں۔ آپ کو یہ بات بہت پسند آئی۔ اس سے ارشاد فرمایا، میری واپسی تک یہیں ٹھہرنا۔ یہ فرما کر آپ علیہ السلام اس کے مالک کے پاس تشریف لے گئے اور اس سے وہ غلام اور باغ خرید فرمایا اور غلام کو آزاد فرما کر باغ اس کو تحفے میں دے دیا۔ غلام بھی عقل مند تھا اور راہ خدا میں خرچ کرنے کی اہمیت سے آگاہ تھا، لہٰذا اس نے فوراً عرض کی، اے میرے آقا، میں اس باغ کو اسی کی رضا کی خاطر ہبہ کرتا ہوں، یعنی گفٹ کرتا ہوں، جس کی رضا کے لیے آپ نے مجھے یہ عطا فرمایا۔ اس کے بعد نمبر 27 ہے، امام حسن مجتبیٰ کا خواب۔ حضرت سیدنا عمران عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے
کہ حضرت سیدنا امام حسن علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ آپ علیہ السلام کی آنکھوں کے درمیان قل هو اللہ احد لکھا ہے۔ آپ علیہ السلام نے یہ خوشخبری اپنے اہل بیت کو سنائی۔ انہوں نے جب یہ واقعہ بزرگ حضرت سیدنا سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے بیان کیا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اگر واقعی یہ خواب دیکھا ہے تو ان کی عمر کے چند ہی دن باقی رہ گئے ہیں۔ اس واقعے کے کچھ دن ہی بعد امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا وصال ہو گیا۔ اس کے بعد نمبر 28 والی ہے، وہ ہے ایسی مخلوق پہلے کبھی نہیں دیکھی۔ وفات کے قریب حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام نے دیکھا کہ حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو گھبراہٹ محسوس ہو رہی ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی تسکین کے لیے عرض کیا، بھائی جان آپ کیوں رنجیدہ ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی خدمت میں آپ کو عنقریب حاضری کی سعادت نصیب ہوگی، اور وہ دونوں آپ کے آبا یعنی نانا جان اور ابو جان ہیں، اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ حضرت فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی بارگاہ میں حاضری ہوگی، اور وہ دونوں آپ کی امہات نانی جان اور امی جان ہیں۔ حضرت قاسم و طاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا دیدار نصیب ہوگا اور وہ آپ کے ماموں ہیں، اور حضرت حمزہ و جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ملاقات ہوگی اور وہ آپ کے چچا ہیں۔ حضرت سیدنا امام حسن علیہ السلام نے فرمایا، اے بھائی، آج میں ایک ایسے معاملے میں داخل ہونے والا ہوں جس میں پہلے کبھی بھی داخل نہیں ہوا تھا، اور آج میں اللہ عز و جل کی خلق میں سے ایسی مخلوق کو دیکھ رہا ہوں جس کی مثل میں نے کبھی نہیں دیکھی۔ حضرت سیدنا امام حسن علیہ السلام کو زہر دیا گیا۔ اس زہر کا آپ علیہ السلام پر ایسا اثر ہوا کہ آنتیں ٹکڑے ٹکڑے ہو کر خارج ہونے لگیں۔ 40 روز تک آپ علیہ السلام کو سخت تکلیف رہی۔ امام علی مقام، امام عرش مقام، امام ہمام حضرت سیدنا امام ابو محمد حسن علیہ السلام نے 5 ربیع الاول 50 ہجری کو مدینہ المنورہ میں اس دار ناپائیدار سے رحلت فرمائی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ 9 ہجری میں وفات ہوئی۔ وقت شہادت حضرت سیدنا امام حسن علیہ السلام کی عمر شریف 47 سال تھی۔ نمبر 29 والی جو حقائق ہے وہ ہے نماز جنازہ۔ آپ علیہ السلام کی نماز جنازہ حضرت سیدنا سعید بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی، جو اس وقت مدینہ المنورہ کے گورنر تھے۔ حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام نے آپ علیہ السلام کو جنازہ پڑھانے کے لیے آگے بڑھایا۔ نمبر 30 والی جو حقائق ہے وہ ہے جنازے میں لوگوں کا رش۔ حضرت سیدنا امام حسن علیہ السلام کے جنازے میں اس قدر جمع غفیر تھا کہ حضرت سیدنا ثعلبہ بن ابی مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے جنازے میں شریک ہوا۔ آپ کو جنت البقیع میں اپنی والدہ ماجدہ کے پہلو میں دفنایا گیا۔ میں نے جنت البقیع میں لوگوں کا اس قدر ازدحام یعنی ہجوم دیکھا کہ اگر سوئی بھی پھینکی جاتی تو وہ بھی زمین پر نہ گرتی بلکہ کسی نہ کسی انسان کے سر پر گرتی۔ امام حسن کی اولاد۔ آپ علیہ السلام کی کثیر اولاد تھی۔ امام ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کے شہزادوں کی تعداد 15 اور صاحبزادیوں کی تعداد 8 لکھی ہے، جبکہ امام محمد بن احمد ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کے 12 شہزادوں کے نام لکھے ہیں: حسن، زیاد، طلحہ، قاسم، ابو بکر اور عبداللہ۔ ان 6 نے اپنے چچا جان سید الشہداء حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام کے ساتھ
میدان کربلا میں جام شہادت نوش فرمایا۔ بقیہ 6 یہ ہیں: عمر، عبد الرحمن، حسین، محمد، یعقوب اور اسماعیل رحمۃ اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ حضرت سیدنا امام حسن علیہ السلام کی آل یعنی حسنی سیدوں کا سلسلہ حضرت سیدنا حسن مثنیٰ اور حضرت سیدنا زین اور حضرت سیدنا زید رضی اللہ تعالی عنہما سے چلا۔ تو دوستو، میں امید کرتا ہوں آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ لوگوں کو یہ میری والی ویڈیو پسند آئی ہے تو میرے چینل کو بھی سبسکرائب کریں اور اس طرح کی مزید ویڈیوز اور اسلامی معلومات کے بارے میں جانیے۔